یار بس کرو، کب تک ایسے گھن چکر بنے پھرتے رہو گے؟ زارون نے آلیان کو پچھلے 2 گھنٹے سے فلیٹ میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا دیکھ کر ٹوکا۔ تو اور کیا کروں؟ بھنگڑے ڈالوں کہ میرے یار نے زبردستی ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی؟ زارون کی بات سنتے ہی آلیان جو پہلے ہی تپا ہوا تھا، اس نے مزید جلتے ہوئے کہا، تو ڈال لو، اس میں کیا ہے؟ اور زبردستی کس بات کی؟ نور میری تھی اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر زارون نے کندھے اچکاتے جواب دیا۔ تو آلیان کو اس کا اتنا پرسکون ہو کر جواب دینا زہر لگا۔ یار ویسے ایک بات بتاؤ، اب کی بار اس نے زارون کے قریب صوفے پر بیٹھتے سوال کیا۔ ہاں ایک کیا دو پوچھ لو، نظریں ٹی وی کی سکرین پر جمائے اس نے لاپرواہی سے اجازت دی۔ کیا تمہیں اپنے عمل پر ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہے؟ آلیان نے ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھپٹ کر ٹی وی بند کرتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیوں؟ افسوس کس بات کا؟ اپنی محبت کو حاصل کرنا کون سا گناہ ہے؟ اور میں نے نکاح کیا ہے، کوئی اسے اٹھا نہیں لایا جو تم بار بار ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ غصے سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لیتے وہ دنیا جہان کا غرور اپنی آنکھوں میں لیے بولا۔ تو آلیان کو اس کی سوچ اور رویہ پر افسوس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ قسم سے زارون، اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تم اس لیے مجھے یونیورسٹی لے کر جا رہے ہو تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہ جاتا۔ مجھے تو بار بار اس لڑکی کا رونا اور فریاد کرنا یاد آ رہا ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا، اور ویسے تو تم بہت اصول پسند بنتے ہو، کبھی کسی غیر قانونی کام میں کسی کا ساتھ نہیں دیتے، تو اب اپنی دفعہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم اس کے گھر رشتہ بھی تو بھیج سکتے تھے نا؟ آلیان، جسے زارون نے ایمرجنسی میں یونیورسٹی پہنچنے کا کہا تھا، اسے بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ زارون کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں آتے کئی سوالوں میں سے ایک سوال پوچھا جو ضروری تھا۔ ہاں پر مجھے پتا تھا اس کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، اور گھر والے تو دور کی بات، نور خود بھی کبھی نہیں مانتی، کیونکہ وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے اپنی محبت کیا اپنی جان تک قربان کر سکتی ہے، اور پچھلے 10 سالوں سے میں محبت کرتا ہوں اس سے، بلکہ محبت کیا عشق ہے مجھے اسے، وہ بھی جنون کی حد تک۔ اور تم جانتے ہو میں تو اپنی چیزوں کے معاملے میں کبھی کوئی لچک نہیں رکھ لیتا، اور وہ تو پھر میری محبت ہے۔ اذیت دے رہا تھا مجھے بار بار اس کا نام کسی اور کے نام کے ساتھ سننا۔ یہ سب بتاتے غصے کے مارے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، تو آلیان نے اپنی جان سے پیارے دوست کی یہ حالت دیکھ کر خاموشی اختیار کی، کیونکہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اچھا بس اب تم پریشان نہ ہو، اور بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ شام والی بات پر مٹی ڈالتے اس نے زارون سے آگے کا پروگرام پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اب مجھے جلد از جلد نور کو اپنے پاس اپنے گھر میں لے کر آنا ہے، اور کیسے یہ میں تمہیں کچھ دن تک بتاؤں گا۔ صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے اس نے کہا، تو آلیان نے اس بات میں سر ہلایا اور مزید کچھ کہے بغیر کچن میں جانے چائے بنانے چلا گیا۔ زارون علی، جس کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی بڑی مغرور طبیعت کا مالک تھا۔ جو چیز پسند آ جاتی وہ اسے ہر حال میں چاہیے ہوتی، اور احتشام صاحب نے آج تک اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ اسی کی زبان سے نکلی ہر خواہش کو پلک جھپکتے پورا کر دیا جاتا۔ نور کو اس نے پہلی بار آلیان کے کالج میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ تقریباً 12 سال کے قریب تھی، اور شاید وہ کسی کے ساتھ آئی تھی، اور اب اس کے نہ ملنے کی وجہ سے مسلسل رو رہی تھی۔ زارون، جس کی عمر 18 سال تھی، آلیان جو اس کا دوست تھا، مگر چونکہ زارون کو یہ کالج پسند نہیں تھا، اس لیے احتشام صاحب نے اس کا ایڈمیشن دوسرے کالج میں کروا دیا، مگر گھر کے ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے ان میں ابھی بھی کافی دوستی تھی۔ اور آج آلیان کی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے اس نے زارون کو کال کرتے پک کرنے کا کہا۔ اس کا دل بس نور کی معصومیت اور گلابی نرم گالوں پر اٹک سا گیا تھا۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے قدم بڑھائے، مگر اس سے پہلے ہی ایک لڑکا اس کے قریب آیا جو شکل سے اس کا بھائی لگ رہا تھا، اور اسے چپ کرواتے اپنے ساتھ لے گیا۔ پر زارون کا دل جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں قید کر لیا ہو۔ اس نے جلدی سے باہر کی طرف قدم بڑھائے، پر اس سے پہلے ہی حارث نور کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکا تھا۔ اگلے دن زارون نے آلیان کے کالج میں آتے اس لڑکے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کا نام تک وہ ابھی تک نہیں جانتا تھا، مگر ایک ہفتے بعد تک اس کی پرکوشش بیکار رہی۔ اس نے کافی لڑکوں سے جاننے کی بھی کوشش کی، مگر کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔
تبھی وہ مایوس ہوئے بغیر اسے ایک مہینے تک تلاش کرتا رہا، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس دن کے بعد کالج ہی چھوڑ گیا، یا پھر وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا ہی نہیں۔ پر زارون نے تب بھی امید نہیں چھوڑی اور عالیان کے ساتھ مل کر کالج میں کافی لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، پر مسئلہ یہ تھا کہ اسے اس لڑکے کا نام معلوم نہیں تھا اور نہ ہی یہ پتا تھا کہ وہ کون سی کلاس میں ہے۔ 2 مہینے بعد کوئی سرا ہاتھ میں نہ آتے دیکھ وہ کچھ مایوس ہوا، اور ویسے بھی اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے کچھ ہی دنوں میں مانچسٹر جانا تھا، اسی لیے وہ وقتی طور پر یہ سب بھلائے اپنی تیاری میں لگ گیا۔ مگر آج اتنے سال بعد بھی وہ اس کے چہرے کو نہیں بھلا سکا تھا، اور ابھی کچھ سال پہلے جب وہ پاکستان واپس آیا تو اس نے عالیان کے ساتھ مارکیٹ میں اسے دیکھا، جس نے پچھلے 6 سالوں میں ایک سیکنڈ بھی اسے سکون نہیں لینے نہیں دیا تھا، جو اب بھی اسی دن کی طرح اپنے کھو جانے پر رو رہی تھی، اور بڑی ہونے کے باوجود بھی بچپن والی معصومیت ابھی بھی اس کے چہرے پر باقی تھی۔ زارون نے عالیان کو پیچھے چھوڑتے جلدی سے قدم اس کی جانب بڑھائے، کیونکہ اب وہ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ پر اس سے پہلے ہی ایک لڑکی اور ایک عورت اس کے قریب آئیں، اور وہ ان کی طرف بڑھتے ہی عورت کے گلے لگتے پھر سے رونے لگی۔ نور، کیا ہو گیا ہے؟ کیا بچوں والی حرکت ہے یہ؟ ہم دونوں یہیں پر ہی تھے، عورت نے اس کے لوگوں کی وجہ سے خود سے الگ کرتے سمجھایا تو اس کا نام زارون کے کانوں میں پڑا۔ زارون، کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ عالیان، جو زارون کے ساتھ ہی معاشرے میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے گیا تھا اور اتنے سال ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی دوستی مزید گہری اور پختہ ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں، بس وہ نور۔ زارون نے پیچھے مڑتے اسے جواب دیا اور دوبارہ پلٹ کر دیکھا تو وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ نور؟ عالیان نے زارون کے منہ سے زندگی میں پہلی بار لڑکی کا نام سنتے حیرت سے پوچھا۔ کہاں گئی؟ اف، تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے اب وہ پھر سے آج گم ہو گئی۔ زارون کو عالیان پر تب چڑھی تو اسے زارون کی بے چینی دیکھتے سمجھ آئی کہ وہ یہ کالج والی ہی لڑکی تھی جس نے اتنے سالوں سے زارون کے دل و دماغ پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ مطلب میری ہونے والی بھابھی، آخر تمہیں مل ہی گئی۔ پر تم نے اتنے سالوں بعد بھی اسے کیسے پہچان لیا؟ زارون کو ایک طرف بڑھتا دیکھ کر عالیان نے تجسس سے پوچھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، وہ بڑی ضرور ہوئی ہے پر بدلی نہیں۔ اب زیادہ بولو مت اور ڈھونڈو اسے۔ رک کر عالیان کی بات کا جواب دیتے اس نے آنکھیں نکالتے کہا تو عالیان بھی خاموشی کے ساتھ زارون کے پیچھے پیچھے چلتے ایک بار پھر سے نور کو تلاش کرنے لگا۔ کہاں تھے تم؟ حارث، جو کب سے حاشر کو کال کر رہا تھا مگر وہ ریسیو کرنے کی بجائے بار بار کاٹ رہا تھا، اور اب آدھے گھنٹے بعد وہ انگلی میں چابی گھماتے گھر کے اندر داخل ہوا۔ مطلب کہاں تھا میں نے بتایا تو تھا کہ بائک خراب ہے میری، حاشر نے حارث کی بات سنتے لاپرواہی سے بتایا۔ بائک خراب تھی یا نہیں بنوا رہے تھے جو اتنا ٹائم لگا؟ اور جب میں نے تم سے کہا تھا کہ نور العین کو وقت پر یونیورسٹی سے پک کر لینا تو کیوں نہیں کیا؟ تمہیں پتہ ہے آج تمہاری وجہ سے اس کی کتنی طبیعت خراب ہوئی ہے؟ بے ہوش ہو گئی تھی وہ پریشانی سے۔ حارث نے سختی سے مگر اپنی آواز آہستہ رکھتے ہوئے حاشر کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ کیا ہوا تھا؟ اور ایک تو اس کی پریشانیاں اور ڈر، توبہ ہے، انسان خود کچھ ہمت کر لیتا ہے۔ اور میں اس کے موبائل پر کال کر رہا تھا پر وہ بند تھا، تبھی میں نے تمہارے نمبر پر کال کر کے بتایا۔ حاشر نے شرمندہ ہونے کے بجائے احساس جتانے والے انداز میں کہا تو حارث کو مزید غصہ آیا، جو فریحہ بیگم اور سارا کو آتا دیکھ ضبط کر گیا۔ یہ تم دونوں کیا کھچڑی پکا رہے تھے اور میرے آتے ہی چپ کیوں ہو گئے؟ فریحہ بیگم نے ان دونوں کو مشکوک انداز میں دیکھتے پوچھا تو حارث نے حاشر کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہم سوچ رہے تھے کیوں نہ آپ کو اب تمام کاموں سے آزادی دے دی جائے۔ میرا مطلب ہے اب آپ ایسا کریں، حارث اور نور العین کے ساتھ ساتھ میرے بھی ہاتھ پیلے کر دیں۔ ایک ساتھ دو بہویں آئیں گی تو سوچیں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی سارا کو تو کچھ آتا نہیں ہو سکتا ہے، میری والی ہی کام کی نکل ہے۔ حاشر نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے بات کا رخ بدلا تو سارا نے اپنی تعریف پر اسے گھورتے ہوئے کمرے کا رخ کیا، اور فریحہ بیگم حاشر کی بات پر اسے ایک چیت رسید کرتے سارا کی خوبیاں گنوانے لگی۔ اگلا ایک ہفتہ نور فریحہ بیگم کے کہنے پر یونیورسٹی نہیں گئی، اور آج حارث کی ڈانٹ پر وہ یونی آئی تو اس کی نظریں بس سب کی آنکھوں پہ ٹکی تھی۔ وہ ہر چہرے میں اس شخص کا چہرہ تلاش کر رہی تھی جس نے اسے ایک ہفتے سے پریشان کیا ہوا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگی کہ کوئی اسے پہچان نہ لے یا اس دن کے واقعے کا ذکر کرتے اس سے کوئی سوال نہ پوچھ لے۔
اسی لیے وہ سر جھکائے جلدی سے اپنی کلاس کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے ہی میم فاطمہ نے اسے آواز دی، جس پر اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ دل بھی تھمسا گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور اس دن کے متعلق اس سے کچھ پوچھیں گی۔ جی میم، اس نے حوصلہ کرتے رخ موڑا۔ نور، آپ کا فارم ابھی تک جمع نہیں ہوا اور آج لاسٹ ڈیٹ ہے، اس لیے ہر حال میں مجھے سبمٹ کروا کے جائیے گا۔ اپنی بات کہتے وہ آگے بڑھ گئی تو نور نے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی۔ اللہ پلیز میری مدد کریں، مجھے اس مصیبت سے نکال دیں۔ دل میں دعا کرتے اس نے کلاس میں قدم رکھا اور اس دن کا تمام منظر ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ اپنی چیئر سنبھالتے اس نے اپنی آنکھوں کو بھی آنسو بہانے سے روکا اور موبائل نکالتے بلا وجہ ہی اس میں چیزیں دیکھنے لگی۔ تبھی ایک لڑکی جو اس کے قریب بیٹھی تھی، اس نے اسے مخاطب کیا۔ جی؟ نور نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ آپ کی کوئی فرینڈ نہیں ہے کیا؟ اس نے سوال پوچھتے نور کی نظروں میں سوال دیکھ کر ساتھ وضاحت بھی دی۔ نور، وہ ایکچولی میں جب بھی دیکھتی ہوں آپ اکیلی ہی بیٹھی ہوتی ہیں، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ خدیجہ نے نرمی سے سوال کیا تو نور نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں بنائی۔ موبائل میں بیگ رکھتے اس نے جواب دیتے اس لڑکی کا جائزہ بھی لیا، جس کی ٹی شرٹ جینز کے ساتھ کھلے بال اور میک اپ سے اٹا چہرہ نور کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے، میری بھی کوئی فرینڈ نہیں، پلیز آپ میری دوست بن جائیں۔ ویسے بھی مجھے آپ کا یہ حجاب اور معصوم سا چہرہ بہت پسند ہے۔ اس لڑکی نے کہنے کے ساتھ ہی نور کا ہاتھ پکڑا تو اس کے انداز کو ایک دم سے بھوکلا گئی۔ جی جی ضرور، زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے نور نے اس بات میں سر ہلایا تو خدیجہ نے آنکھوں میں چمک لیے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ بس آج سے ہم دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں۔ نور کا جواب سنتے ہی خدیجہ نے خوش دلی سے کہا تو اس کی خلیہ کے برعکس نور کو وہ اچھی لگی۔ تبھی وہ اس کی باتوں کا جواب دینے خود بھی اس کے متعلق پوچھنے لگی۔ ایک ہی دن میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں کافی حد تک جان چکی تھی اور اس میں بڑا ہاتھ خدیجہ کا تھا، جو تھی تو نور سے کچھ سال بڑی، پر اپنے بات کرنے کے انداز اور سمجھ سوچ کی وجہ سے اس نے بہت جلد نور کو اپنے آپ سے مانوس کر لیا تھا۔ سارا دن خدیجہ کے ساتھ رہنے اور اس کی باتوں کی وجہ سے نور کچھ وقت کے لیے اس کالی آنکھوں والے کے خیال اپنے ذہن سے نکال چکی تھی۔ واپسی پر اس نے حارث کو بھی اپنی دوست کے متعلق بتایا تو وہ بھی خوش تھا کہ نور کے ساتھ یونی میں کسی کا ساتھ بن گیا، پر نور کے بار بار خدیجہ نام کی گردان پر وہ اب تنگ آنے کے ساتھ ساتھ کچھ پریشان بھی ہوا۔ اچھا نور، بس کرو، اور ایک ہی دن میں کسی پر اتنا اعتبار نہیں کرتے، کچھ وقت لیتے ہیں کسی کو جاننے میں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وہ شخص اعتبار کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ حارث نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھایا تو نور کی زبان کو بریک لگی۔ نہیں بھائی، سچ میں وہ بہت اچھی ہے، تھوڑی ماڈرن ہے پر عادت اور اخلاق کی بہت اچھی ہے۔ نور نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ تم خود معصوم ہو، اس لیے تم جس سے بھی ملتی ہو تمہیں وہ شخص بھی اپنے جیسا معصوم اور اچھا ہی لگتا ہے۔ لیکن نور، کسی پہ اتنی جلدی اعتبار نہ کیا کرو، پہلے کچھ دیر اسے جانچا کرو، اس کی عادتوں، باتوں اور طریقہ کار پر غور کیا کرو۔ دنیا میں بہت سے لوگ اپنے چہروں پر اچھائی کا نقاب چڑھائے تم جیسوں کو بے وقوف بنا دیتے ہیں۔ آخری بار اس نے ہلکی سی جیت نور کے سر پر رسید کی، جو اب کسی سوچ میں گم تھی۔ سمجھ آئی یہ کچھ؟ اگلی بھی گئی۔ گاڑی مارکیٹ کے باہر روکتے اس نے پوچھا تو نور نے بولنے کے بجائے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں اب صبح سے اس لڑکی سے بات نہیں کروں گی۔ چہرے پر فکر لیے اس نے جتنی عقل مندی سے کہا، حارث کا دل اپنا سر پیٹنے کو کیا۔ نور، کب بڑی ہوگی تم؟ حد ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اسے چھوڑ دو، بس یہ کہا ہے کہ سوچ سمجھ کر اعتبار کیا کرو، اور یہ جو دماغ اللہ نے دیا ہے نا، اسے بھی کبھی استعمال بھی کیا کر لو۔ اب کی بار صاف الفاظ سے میں کہتے وہ گاڑی سے اترا اور اسے بھی اترنے کا کہا۔ فریحہ بیگم کے کہنے پر وہ نور کو مارکیٹ لے آیا تھا، جہاں انہوں نے اس کی اور سارا کی شادی کی کچھ شاپنگ کی، اور شام گئے جب وہ گھر لوٹی تو سکندر صاحب اور ہاشمی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ سارا نے آتے ہی اپنے تمام شاپنگ سکندر صاحب کو دکھانی شروع کی، جسے وہ بہت شوق اور پیار سے دیکھ رہے تھے۔ نور خاموشی سے اپنی چیزیں اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اس دن کے بعد سکندر صاحب اب اسے کسی بات پر نہیں ڈانٹتے، اور فریحہ بیگم بھی شاید اس کی شادی کی وجہ سے اسے کاموں کا نہیں کہتی، یا پھر سارا میں وہ اتنی مصروف تھی کہ انہیں اب نور کی نہ کوئی غلطی نظر آتی تھی جسے بہانہ بنا کر وہ سکندر صاحب کو بھڑکا سکتی۔ کمرے میں آتے ہی ایک دم اس کا دل بھر آیا۔ اسے آج عالیہ بیگم کی کمی شدت سے محسوس ہوئی، جنہیں بس اس نے تصویروں میں دیکھا اور حارث اور حاشر سے سنا تھا۔ امی، کاش آپ زندہ ہوتی تو میں آپ کو بتا سکتی کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔
دراز سے عالیہ بیگم کی تصویر نکال کر دیکھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی اس کے موبائل اسکرین بلنک ہوئی اور ساتھ ہی آر جے کے میسیجز آنے لگے، جو اپنی آفس کی کسی مصروفیات کی وجہ سے سارا دن اس سے بات نہیں کر پایا تھا۔ کہاں ہو یار؟ کیسی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ کھانا کھایا؟ دن کیسا گزرا؟ مجھے مس تو نہیں کیا ہوگا؟ جیسے کئی میسیجز اس نے سینڈ کیے ہوئے تھے، نور نے موبائل اٹھاتے میسج کا جواب دینے کے بجائے اس کے نمبر پر کال کی، جس پر زین کو نہ صرف حیرت ہوئی بلکہ اس نے کال ریسیو کرنے کی بجائے بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا، کیونکہ ان 4 سالوں میں پہلی بار نور نے اسے کال کی تھی۔ کیا ہوا؟ کال کیوں کر رہی ہو؟ اسے لگا شاید کوئی اور کال کر رہا ہے، اس نے کنفرم کرنا ضروری سمجھا۔ مجھے بات کرنی ہے نور، جو آج خود کو بہت بے بس اور اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اتنے سال بعد اس نے خود زین سے یہ بات کی۔ اوکے میں کرتا ہوں۔ میسج پڑھتے زین نے اس کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل کان سے لگائے دوسری طرف فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگا۔ نور کیا ہوا؟ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے رونے کی آواز سنی تو وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے یار؟ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا؟ زین نے پھر سے سوال کیا تو نور نے اپنی آنکھیں صاف کرتے دروازہ لاک کیا اور بالکنی میں آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بے چینی سے اپنا سوال دہراتے وہ دوسری طرف اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ آر جے، نور نے اس کا نام لیا اور ساتھ ہی پھر سے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ بولو نور، تم دیکھ مجھے پریشان کر رہی ہو، مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے؟ زین نے اس کی آواز سنتے جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ نرم تھی فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں کہا، نور نے خود پہ ضبط کرنے کے باوجود بھی ٹوٹے الفاظ میں جواب دیا۔ اچھا رونا بند کرو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہارا رونا پریشان کر دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے مجھے، پلیز چپ کرو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ زین نے اسے بہلانے کی کوشش کرتے بولنے کے لیے اکسایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کب اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی کہ اس کی چھوٹی سی تکلیف پر بھی اس کا دل تڑپ اٹھتا۔ آر جے، وہ نور نے اسے کچھ بتانا چاہا مگر اس سے پہلے ہی ایک دم سے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ نور نے چاروں طرف گھروں میں جلتی لائٹس کو دیکھتے ایک نظر اپنے گھر کو دیکھا تو اسے سمجھ آئی کہ بس ان کے گھر کی لائٹ بند ہوئی۔ اندھیرے سے گھبراتے اس نے زین کو جواب دینے کے بجائے کال کاٹی اور موبائل کی لائٹ آن کرتے بالکنی سے کمرے میں آئی تاکہ باہر جا سکے، مگر اس سے پہلے ہی کسی نے پیچھے سے آتے اسے اپنے حصار میں قید کیا اور اس کے چیخنے سے پہلے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی آواز کو باہر جانے سے روکا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ اس کے بال ہٹا کر اس کے کان کے قریب ہوتے اس شخص نے سرگوشی کی تو نور کی آنکھیں پوری کھل گئیں اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے قالین پر گرا۔ میں نے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی؟ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے زارون کے لہجے میں پہلے سے زیادہ سختی تھی۔ وہ نور نے اس کے چہرے کو دیکھا جو آج بھی رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اپنی انگلیاں اس کی کمر میں دھنستے اس نے الفاظ کو بھی اتنی ہی سختی سے ادا کیا۔ وہ نور نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے کچھ بولنا چاہا مگر خوف کے مارے اس کے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ کیا وہ کون تھا جس سے بات کر رہی تھی؟ اور جب میں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ تم صرف میری ہو تو سمجھ نہیں آتی کیا؟ اس کی کمر پر دباؤ ڈالتے خود سے مزید قریب کرتے وہ جتنے غصے سے بولا۔ نور کو اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ میں کسی غیر محرم سے تو بڑی باتیں کر لیتی ہو اور بڑا رو رہی تھی اس کے سامنے اور محرم کو دیکھتے ہی بولتی بند ہو گئی۔ واہ کیا بات ہے نورالعین آپ کی، تمخسرانہ انداز میں کہتے وہ اب اس کو دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ پلیز، نور نے اس سے خود سے قریب ہوتا دیکھ اپنے دوپٹے کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے آنکھیں بند کی تو زارون نے اس کے چہرے پر آتی بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا۔ جان ہو تم میری اور جو انسان میرا ہو وہ بس میرا ہی ہوتا ہے، میں کسی بھی طور پر شراکت برداشت نہیں کرتا، اس لیے دوبارہ خیال رکھنا اور اپنے یہ آنسو صرف تم میرے لیے بہایا کرو کیونکہ یہ تمہیں مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ ہاتھ کی پوروں سے اس کے رخسار پر بہتے آنسو کو صاف کرتے اب اس کے انداز میں نرمی آ چکی تھی۔ اس نے آنسو صاف کرتے اس کے سرخ رخساروں کو چھوا تو نور کو اس سے خوف اور وحشت محسوس ہوئی۔ پلیز، اسے اپنے اوپر جھکتا دیکھ نور نے مزاحمت کی مگر زارون نے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر ایک بار پھر سے اپنے لمس سے واقف کروایا، جس پر نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر وہ کسی چٹان کی مانند کھڑا اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی پیش رفت کرتا دروازے پر ہونے والی تیز دستک نے نور کے ساتھ ساتھ اسے بھی ہوش کی دنیا میں لاتے الگ ہونے پر مجبور کیا۔
لو یو بیبی، بہت جلد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، بس دوبارہ کسی اور سے بات کرنے کی غلطی مت کرنا۔ اپنا رومال ٹھیک کرتے وہ حارث کی آواز پر جلدی سے اپنی بات مکمل کرتے بالکنی کی طرف بڑھا تو نور نے حارث کی آواز اور تیز ہوتی دستک پر جلدی سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور وہاں حارث کو ہاتھ میں ٹارچ پکڑے کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کے ساتھ لگتے زور زور سے رونے لگی، جو اسے جنریٹر خراب ہونے کا بتاتا لائٹ جلد آ جانے کی تسلی دیتے نیچے لے آیا۔